زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں پہلے ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کے حالات ہیں، اس کے اوپر کچھ بات ہوئی تھی. بات یہاں تک ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی جب آپ کی عمر تھی تو آپ ملک شام گئے تھے. اپنے چچا جو تجارت کے لیے گئے تھے اپنے ساتھ بھتیجے کو لیا تھا، اور ملک شام میں ایک جگہ کے پر جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک عبادت گاہ تھی یہود کی، اور وہاں بحیرہ راہب عبادت کرتا تھا. ان لوگوں کا بارہا ملک شام کا سفر ہوتا تو یہ لوگ یہیں پر ایک درخت کے سائے کے اندر بیٹھتے تھے. یہاں تک بات ہوئی تھی. جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ کے ساتھ اور وہاں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ راہب باہر آئے اور ادھر ادھر دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو، جو آپ کے ہاتھ مبارک کو جو ابھی 12 سال کے تھے، پکڑ کر کہا ہذا سید العالمین، ہذا رسول رب العالمین. یہ عالمین کے سردار ہیں، یہ عالمین کے رب کے رسول ہیں. پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ عرب نے پوچھا. کہا کہ جب آپ آ رہے تھے، ایک تو یہ کہ بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوا تھا، اور جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرے ہیں ہر ایک آپ کو سجدہ کرتا تھا، اور نبی کے علاوہ کسی کو درخت یا پتھر سجدہ نہیں کرتے. یہ نشانی ہے اس کی. اور بحیرہ نے پھر آپ کی دعوت کی، آپ کی وجہ سے سارے قافلے والوں کی دعوت کی. اور اس وقت آپ صلی اللہ جب کھانے کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے. جب کھانا تیار ہوا تو کہاں ہے وہ؟ ان کو بلاؤ. آپ کو بلایا گیا. جب کھانا بچھایا گیا تو درخت کے نیچے ہر ایک بیٹھا ہوا تھا. سائے کے نیچے بیٹھ گئے، آپ کے لیے کوئی سایہ نہ تھا. ادھر دیکھ رہے تھے. بحیرہ نے کہا کہ دیکھو وہ درخت، وہ بادل آپ کو سایہ کر رہا ہے. جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دھوپ میں بیٹھے، درخت کی ٹہنی آپ کی طرف جھک گئی اور سایہ آپ کے اوپر ہوا. پھر بحیرہ راہب نے کہا، یہ بات ہو رہی تھی، کیا ان کو واپس بھیج دو، یہاں یہود آپ کے دشمن ہیں، اگر ان کو موقع مل جائے گا تو یہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے، یہ نشانی سے پہچان لیں گے جیسے میں نے پہچان لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی 12 سال کے تھے. صدیق اکبر نے 2 آدمیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا حال. بچپن میں آپ نے اتنی عفت و پاک دامنی کے ساتھ اور اتنی سچائی کے ساتھ گزاری. آپ ہر خیر آپ کرتے تھے، سچ بولتے، حسن اخلاق سے پیش آتے، اور آپ
جو مشرکین عرب معبودان باطلہ کی پرستش کرتے تھے، لات و عزا کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔ بیت اللہ کے باہر جب طواف کرتے تھے تو عصاف غالباً ایک بت تھا، اس کے پاس سے گزرتے آپ اس کے سامنے بالکل ہاتھ جوڑتے نہیں تھے یا آپ اس کے سامنے جھکتے نہیں تھے۔ یہ آپ کا حال تھا۔ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں نبوت سے پہلے میں آپ کے ساتھ طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں نے نائلہ کی طرف یا عصاف کی طرف ہاتھ کر کے، نائلہ یا عصاف مجھے اس وقت شک ہے، اس کی طرف جھکا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی آپ تو نبی نہیں بنائے گئے تھے لیکن آپ نے کہا کہ ایسا نہیں کرتے۔ دوسری مرتبہ جب گزرے ہم اور میں نے ایسا کرنا چاہا تھا، آپ نے مجھے روکا، اس کے بعد میں بھی رک گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی برائیوں سے طبعی نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے اخلاق عالیہ، اخلاق فاضلہ سے آپ کیا ہے آراستہ پیراستہ تھے۔ یہاں تک تو بات کیا ہے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جوانی کا عالم تھا، آپ کی جوانی ہی کے عالم میں ہوا یہ کہ آپ تجارت کرتے، آپ اور تجارت میں بھی سچ بولتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کے ساتھ، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی، عبداللہ ابن ابو الحمصہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاملہ کیا تجارت کا۔ آپ اپنے وعدے کے پکے اور سچے ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن ابو الحمصہ نے کہا آپ یہیں ٹھہریے، میں آ رہا ہوں گھر جا کر، کچھ لین دین ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے۔ 3 دن کے بعد عبداللہ ابن ابو الحمصہ کو یاد آیا، روایت ہے ابو داؤد شریف کی، ان عبداللہ ابن ابی الحمصہ قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببیع قبل ان یبعث وبقیت له بقیۃ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ کیا اور آپ کا کچھ لین دین باقی تھا، تو فوعدته ان آتیہ بها فی مکانہ، میں نے وعدہ کیا ابھی یہیں کھڑے رہو، میں آ رہا ہوں لے کر۔ فنسیت، میں بھول گیا۔ ثم ذکرت بعد 3 فجئت، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں وہاں آیا دوڑتا ہوا کہ کہیں وہ کھڑے نہ ہو۔ میں جب آیا اللہ کے رسول کے پاس، فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ، آپ وہیں پر تھے۔ آپ نے اتنا ہی کہا، یا فتح لقد شققت علیہ، ارے جوان تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، میرے اوپر ذرا سختی کر دی۔ انا ہا ہنا منذ 3 انتظرک، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، وعدہ آپ جوانی میں ہر بات میں عفت، پاک دامنی، سچائی، اور یہاں تک کہ لوگ آپ کو صادق الوعد امین کہا کرتے تھے کہ یہ سچے بھی ہیں، وعدے کے پکے ہیں، امانت دار ہیں، یہ اس سے لوگ آپ کو پہچانتے تھے۔ آپ کی عفت بھی بے مثال تھی، آپ کی سچائی بھی بے مثال تھی، آپ کی امانت دار لوگوں میں اتنے مشہور ہو گئے، اور آپ تجارت بھی کرتے، جیسا کہ یہاں پر ہی معاملہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن حضرت صاحب کہتے ہیں، ابو داؤد شریفی کی روایت ہے، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا یثنون علی ویذکرونی، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مدینہ منورہ، تو میرے اوپر آپ کیا ہے وہ لوگ میری تعریف کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے حضرت صاحب کی تعریف کی کہ یہ ایسے ہیں، ویسے ہیں، چنی ہیں، چنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا اعلمکم، میں تم میں سب سے زیادہ صاحب سے واقف کار ہوں، ان کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ علم ہے، تمہیں علم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم یعنی بھی، قلت صدقت بھی ابھی، میں نے کہا
آپ سچ بول رہے ہیں اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر قربان، صدقت بی ابی و امی، میرے والدین آپ پر قربان، کنت شریکی، آپ جاہلیت کے زمانے میں میرے بھاگیدار تھے، ہم بھاگیداری میں تجارت کرتے تھے، فنعم الشریک، آپ بہت اچھے شریک تھے، کنت لا تداری ولا تماری، آپ نہ جھگڑا کرتے نہ کسی قسم کی مدارات کرتے، اس طریقے سے انہوں نے آپ کی تعریف کی۔ گویا کہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے زمانے میں نبوت کے آنے سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب آپ تجارت کرتے اور مکہ کے لوگ ملک شام قافلے لے کر جاتے تجارت کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے۔ تو ایک مرتبہ قافلہ جا رہا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک بیوہ عورت تھی اور بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو مالدار بنایا تھا، اہل ثروت میں سے تھی۔ لوگ ان کے مال کو لے کر تجارت کے لیے جاتے تھے بطور مزاربت کے، یعنی ایک کا مال اور دوسرے کی محنت، مزاربت اس کو کہتے ہیں عربی میں، ایک کا مال اور دوسرے کی محنت۔ تو لوگ ان کے مال کو لے کر جاتے تھے۔ مکے والوں کے جتنے پیسے ہوتے اس سے کئی گنا حضرت خدیجہ کے پیسے ہوتے اور لوگ جاتے ان کی تجارت کے لیے۔ جب جاتے، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے ان کے اوپر کہلوایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنا مال دے دوں اور آپ کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجوں، اور لوگوں کو جتنا میں منافع دیتی ہوں اس سے 2 گنا آپ کو دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اور مشورے میں چچا چکے اللہ کے رسول کا قلب بھی یہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں تاکہ چچا کچھ تنگ دستی میں مبتلا تھے تو چچا کا بھی کوئی تعاون ہو جائے کچھ۔ چچا نے بھی مشورہ دیا اور اللہ کے رسول گئے۔ جب ملک شام اللہ کے رسول گئے، پورا قافلہ گیا، وہاں ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام کیا۔ اس کے قریب میں ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ تھا، نستورہ راہب۔ وہ فوراً نکلا باہر اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ ھذا خاتم الانبیاء والمرسلین، کہ یہ آخری نبی ہے۔ تجھے کیسے معلوم؟ لوگوں نے پوچھا۔ کہا کہ یہ درخت ایسا ہے کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ ابن مریم کے بعد آج تک اس کے نیچے جو بھی بیٹھا ہے وہ نبی ہی بیٹھا ہے، نبی کے علاوہ اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھا۔ اور اس کی نشانی ہے کہ جب چلتے ہیں ان کے اوپر بادل سایہ کرتا ہے، دیکھیے ان کے اوپر بھی کرتا ہے۔ اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور آپ نے یہ تعریف کی، یہ چنی چنا باتیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے وہاں پر، اللہ کے رسول کے وہ اخلاق سے یہ ہوا، اللہ کے رسول نے وہاں تجارتی معاملہ کیا، لین دین کی۔ اتنے میں ایک آدمی نے آپ کے ساتھ بڑا کیا ہے جھگڑا کر دیا۔ آپ جوان آدمی تھے، اللہ کے رسول نے اس کو بہت حکمت سے اچھی طرح انداز سے اس کے ساتھ باتیں کی۔ اس نے کہا کہ ایسا ہو تو تم لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہ لات و عزیٰ کے سامنے کبھی جھکا ہوں، نہ میں ان کی قسم کھا سکتا ہوں۔ وہ آدمی ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ اس نے کہا آپ ہی سچے ہیں اور حق آپ کا ہی ہے، وغیرہ وغیرہ ہی کہا۔ وہ تجارتی قافلہ پورا ہوا اور آپ وہاں سے آئے۔ اس درمیان میں میسرہ نے بہت سی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی۔ بادل سایہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں برکت ہوتی، آپ کے اخلاق عالیہ سے بڑا یہ ہوا، متاثر ہوا۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوا ہے تو دوپہر کا وقت تھا، اور حضرت خدیجہ چونکہ متمول تھی، مالدار تھی، اپنے گھر کے بالا خانے میں اپنے قافلے کو دیکھ رہی تھی، اور اس دیکھنے کے اندر اس نے دیکھا کہ یہ محمد تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت آپ نبی نہیں تھے،
اب ابھی ہم آپ تعبیر کریں گے محمد الرسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور دیکھا اس نے کہ بادل سایہ کیا ہوا ہے، اس نے دوسری عورتوں کو بھی بتایا کہ دیکھو وہ ہمارا جو تجارت کی قافلہ لے کر گیا ہے اس کے اوپر تو بادل سایہ کر رہا ہے۔ پھر اس نے جو غلام تھا خدیجہ کا میسرہ، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے حالات سنے، اور اتفاق سے ہوا، ایسا ہوا کہ آپ کے اس سفر میں اتنا منافع ہوا، اتنا منافع ہوا، کبھی تجارت اتنا منافع نہیں ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ نے جو طے کیا تھا اس سے زائد آپ کو منافع دے دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا دوسرا سفر تھا۔ ہوا یہ کہ اسی درمیان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں زندگی گزار رہے تھے، اور تقریباً واپسی کے 2 مہینے اور 25 دن کے بعد، اس سے پہلے اس نے یہ کیا کہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے جو ورقہ ابن نوفل، یہ کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں کے بڑے ماہر تھے اور بڑے عبادت گزار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی تب بھی حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس ہی لے گئی تھی۔ ورقہ ابن نوفل بڑے آدمی تھے، یعنی اگلی کتابوں کے اور اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، تو حضرت خدیجہ نے اپنے چچازاد بھائی کے پاس جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نوجوان عنفوان شباب میں تھے، جوانی کے دہلیز پر تھے، آپ کے حالات بتلائے کہ یہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے، اور ہمارے تجارتی قافلہ لے کر گیا اور ایسا ہوا کہ اتنا منافع ہوا، بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا اور وغیرہ وغیرہ، آپ کے حالات بتلایا۔ تو ورقہ نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ وہی نبی آخر الزمان ہے جو تم نشانی بتلاتے ہو، یہ کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں میں ان کی یہی نشانی لکھی ہوئی، اس لیے یہ وہی آخری نبی ہوں گے آگے چل کر۔ اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ بعد اس کے کہ وہ 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی، اور کئی مالدار، کئی لوگوں نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے ان کے اوپر پیغام نکاح بھیجا تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالات سنے تو حضرت خدیجہ نے خود 2 مہینے اور 25 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر عورت یا عورت کی طرف سے کوئی اچھا رشتہ مل رہا ہو تو پیغام بھیجنے میں کوئی بری بات نہیں۔ ہم لوگ ایک عار سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا ہم پیغام بھیجیں، اگر اچھا کسی کے اندر صلاحیت ہے، کوئی نیک ہے، دین کے اعتبار سے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کسی قسم کا عار نہ ہونا چاہیے۔ تو سیدہ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا، چچا جان سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ نکاح چونکہ آپ کی چچا تھے، آپ کے ولی تھے، اور چچا نے خود پڑھایا، اور خطبے میں یہ پڑھا، اما بعد فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قریش الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا۔ محمد کے مقابلے میں کوئی عرب کا نوجوان نہیں ہے، الا رجح به شرفا، مگر محمد اپنی شرافت، اپنی فضیلت اور اپنی عقل کے اعتبار سے عرب کے سارے نوجوانوں سے بڑے ہوئے، اگرچہ دوسروں کے مقابلے میں وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ، اگرچہ محمد مال کے اعتبار سے دوسروں کے مقابلے میں کم ہو، فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، ارے مال تو ایک دور ہونے والا سایہ ہے، مال تو آج آپ کے پاس ہے کل نہیں، ایک سایہ ہے، سایہ ہمیشہ نہیں رہتا، جیسے ہی دھوپ چلی گئی وہ سایہ کیا ہے، چلا جاتا ہے، ایسے مال بھی ایسا ہے، فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ وَعَارِيَةٌ مُسْتَرْجِعَةٌ، یہ تمہارے پاس، یہ تمہارا جو مال ہے، وہ اللہ حضرت ابو طالب نے کہا یہ تو ایک عاریت ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس ہے، لوٹائی جائے گی۔ وَلَهُ فِي خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیلِدَ رَغْبَةٌ وَلَهَا فِي رَغْبَةٌ، کہ ان کو بھی خدیجہ بنت خویلد میں رغبت ہے نکاح کرنے کی، اور خدیجہ کو بھی ان میں رغبت ہے، اس طرح ان کا نکاح پڑھا ہے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، ابھی آپ جوان ہیں، 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ آپ 25 سال کی، حضرت خدیجہ 40 سال کی، اور سیدہ خدیجہ کی زندگی میں 25 سال کی رفاقت ہوئی، 25 سال تک کسی اور سے اللہ کے رسول نے نکاح نہیں کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے تجارت بھی کی ہے۔ بکریاں چرانے کا واقعہ جیسے کہ بتلایا تھا کہ اپنے مدت رضاعت میں، یعنی دودھ پینے کی مدت میں، حضرت حلیمہ کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تھے، اور وہیں پر شق صدر کا آپ کے سینے کا واقعہ، یہ بات ہو چکی ہے، لیکن جوانی میں بھی آپ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم۔ اللہ نے، واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مقام مر الزہران پر صحابہ کا پورا قافلہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مقام مر الزہران پر اللہ کے رسول کا ایک قافلہ تھا، تو وہاں صحابہ پیلو کے درخت سے ایک پھل آتا ہے اس کا، تو چن رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بھائی، وہ درخت کا جو پھل تم چن رہے ہو اس میں جو کالا ہے وہ لینا، فَإِنَّهُ، کالا جو یہ ہوتا ہے وہ کیا لذیذ ہوتا ہے، فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ، وہ عمدہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه انت، کہ اللہ نے جون سے بھی نبی کو بھیجا ہے، نبی نے بکریاں چرائی ہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے بھی چرائی؟ کہا کہ میں نے بھی چرائی ہے، کنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ، میں اہل مکہ کے لیے کچھ قیراط کے اوپر، قیراط ایک مقدار ہوتی ہے مال کی، اتنی مقدار کے اوپر ان کی بکریاں مزدوری کے طور پر چرایا کرتا تھا، کرائے کے طور پر ان کی بکریاں میں چرایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں، یہ اللہ کے رسول کی شادی کے واقعات ہوئے، حالات ہوئے۔ اب اس کے بعد حرب الفجار اور حلف الفضول وغیرہ کے جو واقعات ہیں، نبوت سے پہلے اس کو بتلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے تعمیر بیت اللہ کا واقعہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو آئندہ ہفتے میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول جیسے صادق الوعد الامین تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں بھی صدق و امانت کو پیدا فرمائے اور ایمان کی حقیقی حلاوتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔